خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ہمارا پروگرام ہے قصص الاولیاء، اولیاء اللہ کے واقعات۔ یقین مانیے ناظرین، اللہ کے ولیوں کے جو واقعات ہیں نا، وہ دل میں ایسے اثر کرتے ہیں کہ گویا دل کی گندگی کو دور کر دیتے ہیں۔ ان کی صحبتیں، ان کے واقعات کتابوں میں پڑھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ آج ہم جس اللہ کے ولی کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی ہسٹری میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ اپنی توبہ کرنے سے پہلے ڈاکو تھے، بڑے بڑے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے آپ۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے ان کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھی کہ فضیل آ جائے گا، سو جاؤ بیٹے۔ یہاں تک کہ آپ کا نام اس علاقے میں مشہور ہو گیا جہاں قافلے لوٹے جاتے تھے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب توبہ کی اور سچی توبہ کی، اللہ سے لو لگائی، اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت عطا فرمایا۔ اور کیسا مقام ملا کہ وقت کے بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے اور آپ سے نصیحت لیا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اپنے وزیر کو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے فضیل بن عیاض کے پاس لے چلو۔ چنانچہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وزیر کے ساتھ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر حاضری کا شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور گھر کے قریب جب پہنچتے ہیں تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تلاوت کر رہے ہیں، اور گھر میں تلاوت ہو رہی ہے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تلاوت کر رہے ہیں۔ ہارون رشید پہنچتے ہیں اور وہ آیت سنتے ہیں۔ آیت سنتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ آیت کون سی تھی؟ وہ آیت یہ والی تھی، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ یہ آیت سنی اور ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر نصیحت اثر کرنا شروع ہو گئی، اور کہا کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی نصیحت ہو سکتی ہے۔ پھر آپ کے وزیر نے فضیل بن عیاض کے آستانے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ آپ کے وزیر کہتے ہیں امیر المومنین آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے۔ آپ جواب دیتے ہیں میرے پاس امیر المومنین کا کیا کام ہے اور میرا ان سے کیا واسطہ، برائے کرم آپ میری مشغولیت میں خلل نہ ڈالیں۔ فضل نے پھر کہا کہ آپ اگر ہمیں آنے کی اجازت نہ دیں گے نا، ہم خود ہی داخل ہو جائیں گے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو اجازت نہیں دیتا، آپ اندر آنے میں مختار ہیں، چاہیں تو آ جائیں۔ جب یہ دونوں اندر داخل ہوئے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے چراغ بجھا دیا تاکہ ان کی صورتیں نظر نہ آئیں، اور پھر آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ خلیفہ ہارون رشید، اس کا وزیر وہیں موجود ہیں گھر کے اندر، اور پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہیں نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے والد نبی پاک علیہ السلام کے چچا تھے، کیونکہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے ہارون رشید، تمہارے والد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، انہوں نے کسی ملک کا حکمران بننے کی خواہش کا اظہار کیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں تمہارے نفس کا حکمران بناتا ہوں، کیونکہ دنیاوی حکومت تو بروز قیامت وجہ ندامت بن جائے گی۔ یہ سن کر ہارون رشید نے عرض کیا حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ پھر آپ نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے ذی عقل لوگوں کو جمع کیا
اور کہا مجھ پر ایک ایسے بار گراں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے جس سے چھٹکارے کے بظاہر کوئی صورت نہیں۔ ایک شخص نے مشورہ دیا، اور مشورہ کیا تھا؟ مشورہ یہ تھا کہ آپ ہر عمر رسیدہ شخص، ہر جوان اور رشتہ داروں اور ان کی رشتہ داریوں کو ملحوظ رکھیے، حسن سلوک کے ساتھ ان سے پیش آئیے۔ ہارون رشید نے عرض کیا کچھ اور بھی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا مجھے خوف ہے اے ہارون رشید، مجھے خوف ہے کہیں تمہاری حسین و جمیل صورت نارے جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کیونکہ بہت سے حسین چہرے بروز قیامت آگ میں جا کر تبدیل ہو جائیں گے، بہت سے امیر اسیر ہو جائیں گے، یعنی قیدی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور محشر میں جواب دہی کے لیے ہر لمحہ چوکس رہو، کیونکہ وہاں تم سے ایک ایک مسلمان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اگر تمہاری سلطنت میں ایک غریب عورت بھی بھوکی سو گئی نا تو قیامت میں وہ تمہارا گریبان پکڑ لے گی۔ ہارون رشید نے جب اس نصیحت کو سنا تو اس پر غشی طاری ہو گئی، اتنی آہ بکا کرنے لگا اور غش کھا کر گر گیا۔ ہارون رشید کے جو وزیر تھے انہوں نے فضیل بن عیاض سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو امیر المومنین کو نیم مردہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا خاموش، خاموش ہو جاؤ، میں نے نیم مردہ نہیں کیا بلکہ تم نے اور تمہاری جماعت نے انہیں زندہ درگور کر دیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد ہارون رشید پر مزید رقت طاری ہو گئی، اور جب کچھ افاقہ ہوا عرض کیا حضور ارشاد فرمائیے آپ پر کچھ قرض ہے لوگوں کا؟ فرمایا مجھ پر لوگوں کا نہیں، اللہ پاک کا قرض ہے، اور اس کی ادائیگی صرف اطاعت ہی سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی بھی میرے بس کی بات نہیں۔ میدان محشر میں میرے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہوگا۔ ہارون رشید نے پھر عرض کیا حضور میرا مقصد یہ ہے کہ مال و دولت کا کچھ قرض ہے آپ پر لوگوں کا؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ مجھے کسی سے قرض لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اب ہارون رشید نے 1000 دینار کی ایک تھیلی لی اور آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کی، اور عرض کی حضور یہ مجھے میری والدہ نے مجھے ورثے میں دیے تھے، یہ قطعاً حلال ہیں، آپ اسے قبول کر لیجئے، بڑی کرم نوازی ہوگی۔ آپ نے فرمایا تجھ پر بے حد افسوس ہے، میری ساری نصیحتیں بیکار ہو گئیں، میں نے تو تجھے نجات کا راستہ دکھایا اور تم مجھے ہلاکت میں گرانا چاہتے ہو۔ یہ مال مستحقین کو ملنا چاہیے اور تو ایک غیر مستحق کو دے رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ تھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ بادشاہ وقت ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ان سے مروب نہیں ہوتے۔ اور یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں اس واقعے سے کہ پہلے کے بادشاہ بھی اللہ والوں کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے، ان سے نصیحت لیا کرتے تھے، اور اللہ والے بلا خوف ان حکمرانوں کی اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اللہ والوں کی سیرت سے مدنی پھول چننے والا بنائے۔ یہ تھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کون ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ سلسلہ چشتیہ کے شیخ طریقت ہیں، زائد زمانہ ہیں۔ آپ 2 صدی ہجری کے مشہور صوفیہ اور محدثین میں سے ایک ممتاز شخصیت ہیں، اور آپ 105 ہجری کو خراساں میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی کنیت ابو علی ہے، اور محدثین نے آپ کو مختلف القابات سے یاد کیا ہے، جن میں شیخ الاسلام اور اس طرح کے القابات سے آپ کو یاد کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ نے توبہ نہیں کی تھی، اس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ پہلے ڈاکو تھے، کہتے ہیں کہ آپ کی توبہ کا واقعہ ایسے ہوا کہ ایک مرتبہ آپ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے ایک مکان کی دیوار پر چڑھے۔ اتفاقاً اس وقت مالک مکان قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اور قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا تھا۔ وہ آیت کیا تھی؟ وہ آیت یہ تھی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں
اللہ کی یاد کے لیے۔ جو ہی یہ آیت فضیل بن عیاض نے سنی، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اور یہ آیت تاثیر ربانی کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو گئی، اور اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ خوف خدا سے کانپنے لگے، اور بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، کیوں نہیں میرے پروردگار، یہ وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ آپ رونے لگے، اور روتے روتے آپ دیوار سے گر پڑے، اور رات کو پھر آپ ایک سنسان کھنڈر نما مکان میں آپ نے جا کر پناہ لی۔ اتفاقاً وہاں ایک قافلہ پہنچتا ہے، قافلے والے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی گفتگو کیا ہے؟ فضیل بن عیاض بھی سن رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں رات کو سفر نہ کرو، اس کے اطراف میں فضیل بن عیاض ڈاکو رہتا ہے، وہ لوٹ لیتا ہے لوگوں کو۔ اور آپ نے جب یہ بات سنی، آپ رونے لگے اور کہنے لگے افسوس اے فضیل، تو کتنا گناہ گار ہے کہ امت رسول کے قافلے رات میں سفر نہیں کرتے، اس لیے کہ تم اسے لوٹ لیتے ہو، اور گھروں میں عورتیں میرا نام لے کر بچوں کو ڈراتی ہیں، میں کتنا گناہ گار ہوں۔ یہ کہتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، اور صبح ہو گئی، اور اب آپ نے سچی توبہ کا ارادہ کیا، اور ساری زندگی کعبۃ اللہ کی مجاوری اور اللہ کی عبادت میں گزارنے کا عہد کیا۔ پھر آپ نے علم حدیث حاصل کیا، اور جلد ہی آپ صاحب فضیلت اور محدث ہو گئے، اور علم و عمل کے ایسے جامع ہوئے کہ صوفیہ اور محدثین کے امام بن گئے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک جیسا روبدار کوئی عالم نہیں دیکھا، اور میں نے فضیل بن عیاض جیسا تقوی والا کوئی شخص میری نظر سے نہیں گزرا۔ اللہ اللہ، یہ تھے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ پر اتنا اللہ کا خوف کا غلبہ تھا کہ آپ کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا یا قرآن کی کوئی آیت تلاوت کی جاتی تو آپ پر ایسا اللہ کا خوف ظاہر ہوتا کہ آپ کے آنسو تھمتے نہیں تھے، اتنا روتے، اتنا گریا کرتے کہ حاضرین آپ پر ترس کھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ آپ سرزمین حجاز میں اللہ کے ابدال ہیں، یعنی اولیاء اللہ کی یہ جو کیٹیگریز ہیں اس میں ابدال بھی ایک کیٹیگری ہے بہت اعلیٰ درجے کی۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے ابدال ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام مسجد حرام شریف میں اعتکاف کی حالت میں گزارے، اور آپ کا انتقال 10 محرم الحرام کو ہوا 187 ہجری میں، اور آپ مکۃ المکرمہ میں دفن کیے گئے، اور زیارت کے لیے لوگ آپ کی قبروں پر اہل اللہ آیا کرتے تھے، حاضریاں دیا کرتے تھے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی قبر زیارت کے لیے مکے میں مشہور ہے، میں نے ان کی قبر کی کئی مرتبہ زیارت کی۔ اللہ اکبر، یہ تھے اللہ والے، اور انہوں نے سچی توبہ کی، اللہ سے لو لگائی، اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت عطا فرمایا۔ ہمارے لیے یہاں یہ بھی نصیحت ہے، ہم توبہ کرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور ڈرتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنائے، اور سیرت اولیاء سے ہمیں مدنی پھول چننے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا تعالی